بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت صحابہ کا ہر فرد، ہر صحابی ہر اچھائی اور ہر بھلائی میں فرسٹ پوزیشن پر تھے۔ ہر نیک عمل میں ایسا اول بن کر رہنا کہ بعد والے اس کی مثال نہ بن سکیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت تھی۔ اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ اس اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات میں بیان فرمایا۔ اخلاص نہ ہو ایمان قبول نہیں ہے، اخلاص نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کتنا اخلاص تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک صحابی نے آ کر یہ خبر دی، امیر المومنین، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ مسلسل کامیابیاں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک خط لکھ کر ایک صحابی کو دیا۔ قاصد وہ خط لے کر یرموک روانہ ہوا۔ خط خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، انہوں نے کھول کر دیکھا، لکھا تھا کہ آپ یعنی خالد بن ولید جو اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، آپ کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو خط لے کر آیا ہے اس کو نیا کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو لشکر میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو مدینہ منورہ میں واپس میرے پاس آ سکتے ہیں۔ عین جنگ کے دوران یہ فرمان امیر المومنین کا جب پہنچا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا، اور عام سپاہی کی حیثیت سے اسلامی لشکر میں رہ کر لڑنا قبول کیا۔ حتیٰ کہ دشمن کے ایک کمانڈر نے آپ سے پوچھا، خالد پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر تھے، ایک چیف تھے، اور ایک خط کی وجہ سے آپ کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، آپ کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سونے کے پانی سے بھی اگر لکھا جائے تو بہت زیادہ سستا سودا ہے۔ فرمایا، میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، جب میں امیر تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب عام سپاہی تھا تو بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ تھا ان صاحبان کا اخلاص جو آج کے زمانے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے انہوں نے 4 لاکھ فوج کو شکست دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص والی نعمت نصیب فرمائے۔